السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو مزمل سحر وردی بھول گیا تھا کہ میرے سامنے ارشاد بٹی بیٹھا ہے۔ پھر ارشاد بٹی نے ایسا زبردست چترول کیا ہے نہ اس نے نواز شریف کو معاف کیا ہے، نہ مریم نواز کو اور نہ زرداری کو۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب یہ کشمیر ہڑپنے کے لیے کشمیری بن گیا ہے۔ سالوں سے تو یہ لوگ کشمیر پر راج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کا راجا بناؤ، کیونکہ ہمیں لوٹ مار کرنی ہے اور یہ ہمارے خاندانی عادت ہے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، بتائیے کہ یہ واقعی کشمیری ہے یا کبھی اپنے آپ کو کشمیری، کبھی پنجابی اور کبھی مہاجر کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے، کمنٹ میں بتائیے اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مزمل صاحب، پہلے تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم دونوں کی کیمپین کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کو کس کی کیمپین زیادہ امپیکٹ فل لگی؟ کیونکہ ہم نے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے دیکھے، وہاں پر اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے جی بی ہو یا پھر آزاد کشمیر ہو، یہاں ان کی حکومتیں بنتی ہیں جن کی وفاق میں ہو، لیکن جی بی میں تھوڑا یہ ٹرینڈ چینج ہوا، پیپلز پارٹی اب وہاں پر ہے۔ کس کی کیمپین آپ کو اچھی لگی؟ جس کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کی کیمپین اچھی ہے۔ آپ آج سوال کر رہی ہیں جب کیمپین بند ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف اور بلاول دونوں نے رنگ جمایا ہے، مریم نے بھی رنگ جمایا ہے۔ پی ٹی آئی کی غیر موجودگی محسوس کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اس نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے میں نے چیک کیا ہے، ان کے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے سابق وزیر اعظم بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے الیکشن چھوڑ دیا ہے، پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن چھوڑا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں، اور پی ٹی آئی کے جو دھڑے ہیں یا جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کل کا جو الیکشن ہے وہ 3 جگہ کا مقابلہ ہے۔ ایک تو کل عدم ایکشن کمیٹی کا دیکھنا ہے کہ ان کے بائیکاٹ کی مہم سے ٹرن آؤٹ کیا نکلتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنے ووٹر کو بیلٹ تک لا سکتی ہیں، اور پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کیا اثر کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک الیکشن کیمپین نے اپنا ماحول بنایا ہے۔ آپ دونوں جماعتوں کو جتنا مرضی کرٹیسائز کریں کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے یا انہوں نے ایک دوسرے کی پرفارمنس کو چیلنج کیا، انہوں نے ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا، لیکن انہوں نے الیکشن کا ماحول بنایا ہے اور ایک الیکشن لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اچھا، کرٹیسائز ہے، میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ الزامات بڑے سنگین ہیں، تو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں یا تو سبسٹنس اور پروف ہو۔ اتنے بڑے الزامات کرپشن کے ہم تو دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں تو لوگ حکومتیں چھوڑ دیتے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کس کی تقریر اچھی لگی آپ کو، کیونکہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں تو آپ تو خود ہی ایسی تقریر کرتے ہیں، پھر میں خود لاجواب ہو جاؤں گی۔ مجھے بتائیے گا، یہ الزامات صرف ایک سیاسی نعرے ہیں، ریٹورک ہے، یا ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کی بس اتنی سخت تھی؟ یہ پہلی بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھیے کہ یہ 2 جماعتیں نہیں ہیں، یہ 2 خاندان ہیں، 2 خاندان، ایک ہاؤس آف شریف ہے اور ایک ہاؤس آف بھٹو ہے۔ ایک خاندان کا صدر ہے، دوسرے خاندان کا وزیر اعظم ہے۔ ایک خاندان کی خاتون اول ہے اور دوسرے خاندان کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ایک خاندان کا جو بچہ ہے وہ اب وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسرے خاندان کا سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور ابھی ایک بچہ رہ گیا تھا وہ پی ایم سیکریٹریٹ یا ہاؤس کے 6 فلور پہ اس کو دفتر مل گیا، حمزہ شہباز کو۔ اب وہ وہاں وزراء وہاں پیشیاں لگائیں گے اور ان سے ملا کریں گے۔ تو یہ 2 خاندان ہیں، 2 آقا ہیں، 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے جمہوری چوگے جو پھٹ چکے ہیں اب ان جگہ جگہ سے وہ پہنے ہوئے ہیں۔ رستہ ان کا وہ ہے جمہوری جو، اور لیکن یہ سویلین ڈکٹیٹر ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت سیکھ چکے ہیں، ہم بہت تجربہ کار ہیں۔ جو ملک کا سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ان کی تجربہ کاری سے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہیں، ہم مساک جمہوریت بھی ہم نے کی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ دونوں باہر تھے، پرویز مشرف صاحب اندر تھے، دونوں کا مفاد اسی میں تھا کہ اکٹھے ہو جاتے بھٹو اور ضیاء، اور کوئی ایک کاغذ پہ سائن کر کے اقتدار میں واپس جاتے۔ کوئی ایک بھی پارٹی اگر پاکستان میں ہوتی تو یہ مساک نہ کرتے، لیکن کیا۔ اب یہ کہتے تھے ہمیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہم اصلی اور ودیع جمہوریت والے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم میں جو بنی تھی اس میں انہوں نے آخری نعرے مارے تھے کہ کھوئے ملائی والی جمہوریت ہمارے پاس ہے، باقی سارے تو یہ عمران خان ڈکٹیٹر ہے، یہ تو کسی کے کندھے پہ آیا اور ہم سیکھ چکے ہیں، ہم ادھر آئے ہیں۔ پھر یہ آئے
यहाँ पर आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने का और कमेंट में अपने राय देने का, दूसरों के साथ वीडियो शेयर करने का। हमें बताइए, ये ज़रूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी ये लोग कभी भी इनको शऊर आएंगे, कभी भी पाकिस्तान पर गैरत का कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान है जिसका मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानियों का जो लीडर है इन्होंने अपने डर की वजह से जेल में रखा हुआ है, कभी उसके साथ डील करके मतलब उसे उसी तरह बाहर आने देंगे जिस तरह उनके वक्त में इन लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिल रहे थे। तो कमेंट में बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अदलिया का हाल आप देख चुकी हैं, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के हाल आप देख चुके हैं, अपोजिशन देख चुके हैं। इसके अलावा 26वीं 27वीं आइनी तरमीम, पीका लग चुका, नैब तरमीम में आ चुकी, इलेक्शन कमीशन तरमीम में आ चुकी, जलसा जलूस कानून साजियाँ हो चुकी, और फिर ये दोनों भुट्टो और ज़िया अब इत्तेहादी हैं। अब इनकी जमहूरियत की औकात देखें। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मैदान से निकाल के अगर आप कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं और 3 मरहलों में पहली मरतबा करवाना चाहते हैं और लोग सड़कों पर हैं और फिर भी आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। वो जैसे भी आपने गिलगित बल्तिस्तान में एक इलेक्शन नाम पे कोई चीज़ करवा ली, ठीक है, 8 फरवरी 2024 को आपने बल्ला छीन कर, मैंडेट छीन कर, मखसूस नशिस्तें छीन कर करवा लिया, ठीक है। अब ज़रा इनकी हालत देखें। एक कहता है कि ये जो शहबाज हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, शर्जील मेमन साहब बोल रहे थे कि ये जाली हुकूमत है, ये जाली मैंडेट है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। और दूसरे आगे से राना सनाउल्लाह साहब और साद रफ़ीक साहब ने कहा ये फाशिस्ट, जब भी भुट्टो का नाम आता है मुझे फाशिज्म दिखाई देता है। और राना साहब कह रहे थे कि ये करप्ट हैं, 2,500-3 हज़ार अरब जो इनको पैसा मिला था ये दुबई ले गए हैं। अब इनकी औकात देखिए, इनकी जमहूरियत की, और इनकी हैसियत देखिए और इनका ड्रामा देखिए कि इत्तेहादी हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी और मरकज़ में भी। और अगर ये जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली मैंडेट है, तो उसी गंगा से जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी ने भी हाथ धोए। और अगर ये करप्ट हैं तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून को कोई परवाह नहीं है कि मुल्क का अगर 2-2.5 हज़ार अरब बार दुबई चला जाए तो कोई परवाह नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 ख़ानदान हैं, चूँकि आका लड़ पड़े तो नीचे वालों ने ज़रा वो संगत बढ़ाई। ये थोड़ी है जैसे ये केस स्टामर बरतानिया में जमहूरियत, वो जमहूरियत होती है कि अपनी बल्दियाती इलेक्शन हारे, अपनी पार्टी ने कहा भाई निकलो, वजारत उज़्मा भी छोड़ो और ये पार्टी सदारत भी छोड़ो। हालांकि वो उसके 3 साल रहते थे, वो भी निकल के कह सकता था मुझे क्यों निकाला, या जमहूरियत को ख़तरा पैदा हो सकता था या कोई और हो सकता, लेकिन नहीं, वो निकल गया, उसने बाय बाय टाटा किया, अगला आ गया। तो यहाँ तो आका लड़ पड़े थे ना, तो जब आका लड़े तो फिर उन्होंने कपड़े उतारे एक दूसरे के। तो ये कोई इलेक्शन वाला माहौल नहीं था, ये असल हकीकत है और ये पूरी दुनिया जानती है। मैं, आप या किसी और को छोड़ दें, आप गली मोहल्लों में चले जाएं, सबको पता है ये क्या कर चुके हैं और सबको पता है ये क्यों इकट्ठे हैं और सबको पता है कि ये किस वजह से साथ हैं। आप लोगों ने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई जो इरशाद भट्टी साहब ने कहा और जो मुज़म्मिल सहरवर्दी ने कहा है वो आप लोगों ने सुन ले। आप लोगों का भी एक राय होगा, वो राय आप हमें कमेंट में बताइए। असल बात यह है कि इरशाद भट्टी ने जो कहा वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। इन लोगों ने अपने लिए महल्लात बनाई है, इन लोगों ने अपने लिए कारोबार बनाए हैं। पाकिस्तान के जो पैसा था उन पर इन लोगों का अब कब्ज़ा है। जो भी पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है तो ये इन लोगों के अंडर है। अब हर चीज़ में वो लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ये कारोबारी लोग हैं, कारोबारी लोग जो है वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए कभी नहीं सोचते। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम जब भी इलेक्शन का दौरान होता है तो उसमें लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये लोग बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेसमैन लोग जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं मुल्क में और कारोबार लाते हैं। फिर पाकिस्तान हो या जो भी मुल्क हो जिसके अंदर जो इक़्तिदार में वो लोग हो जो बिज़नेसमैन हो, जिस तरह अब ट्रंप भी बिज़नेसमैन है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है,
تو یہ لوگ پھر ملک کو ترقی دیتے ہوں گے، لیکن ہم تو بدقسمت ہیں، ہمارے بزنس مین جو ہے وہ اپنے جیبوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے جیبوں کو پہلے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر یہ اتنے مخلص ہوتے تو فارم 47 سے نہ آتے، اور عوام جو ہے وہ عوام نے اسے ریجیکٹ پھر نہیں کرنا تھا، لیکن یہ مخلص نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے چور ہے، عوام کے مینڈیٹ کو ان لوگوں نے چوری کیا ہے۔ تو یہ چور لوگ جو ہے، جو چوری سے آتے ہیں، ان سے کبھی یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ملک کا مستقبل بنائیں گے، ملک کو خوشحال بنائیں گے، ملک میں انویسٹمنٹ لائیں گے۔ یہ لوگ تو اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں پھر سے ہمارے مخالف کوئی نہ آ جائے اور ہمارا پیسہ ہم سے احتساب نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ مخلص ہوتے تو ان کا پیسہ پاکستان میں ہوتا تو پھر وہ پیسہ پاکستان کے فائدے میں لگتا، پیسہ ان کا ہوتا، لیکن پاکستانی خزانے پر ایک بہترین امپیکٹ ڈالا ہوتا۔ تو یہ لوگ کبھی پاکستانی نہیں ہیں۔ اب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، تو یہ بھی ایک شوشہ ان لوگوں نے چھوڑا ہے۔ تو اس طرح کے بیانات ہم آئے روز سنتے ہیں، اور عوام اس سے دھوکہ کھا بھی جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔